السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا، چاہے وہ پرتکلف کی کیوں نہ ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کر لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ چنانچہ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک نام لیجئے اور شروع کیجئے۔ اس شخص نے کہا، میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے؟ میں تجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی کھلا رہا ہوں، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر باقی کیا بچا؟ اس شخص نے کہا، روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میں بتوں کا پجاری ہوں اور مجھے بھوک بھی لگی ہے، لیکن میں اپنے بتوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا، تو سن، پھر میں بھی اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا، چلو کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آگے رب کا پیغام دیا، اے ابراہیم تو نے میرے بندے کو ناراض کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ، وہ تیرا بندہ تھا جو تیرا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ کیا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک نے کہا، ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مالک 70 یا 80 سال کا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے؟ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو کر گھر سے نکلے۔ اب ابراہیم علیہ السلام اس شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، تو آواز دی، او میاں آ جاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا، آ جاؤں گا، لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا، نہ لینا، آ جاؤ۔ وہ شخص آیا، دسترخوان پر بیٹھا، کھانا شروع کیا تو کہنے لگا، اے ابراہیم، پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے، رب کا نام نہیں لوں گا تو کھانا نہیں دو گے، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کیا یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس رب کا پیغام آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، میں اس شخص کو دے رہا ہوں اور تو ایک دن نہیں دے سکا۔ یہ بات سننا تھی تو وہ شخص کی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تو اس نے کہا، تیرا رب اتنا مہربان ہے، تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا دے، تو مجھے بھی اپنے رب کا کلمہ پڑھا دے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اسے دیتا ہے، اور جو اللہ کو نہیں مانتا اسے بھی دیتا ہے۔ ناظرین، تو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ فلاں کے پاس رزق ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے، فلاں کے پاس تخت حکومت ہے اللہ تعالیٰ کا مقبول ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ کتنے لوگ جو اس خدا کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو اتنا عطا کرتا ہے، بلکہ فرمایا، اگر تمہارا خیال مجھے نہ ہو تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیوں کو بھی میں سونے اور چاندی کی رکھ دوں، چونکہ ان سب کافروں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کچھ دے گا اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔